محترم عزیزوں اور دوستوں، جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں حساب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ ایک رسالہ ہے ٹی وی کی تباہ کاریاں، جو حضرت مولانا عبدالرؤف سخروی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ اس میں ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو جاؤں گی تو کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کرو، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کریں گی اور کام کرنے کے لیے بلائیں گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لیں، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے وہ لڑکی مری ہوئی اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش نہ اٹھی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھتی۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اڑ گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائے تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے، اور اگر ٹی وی رکھ دے تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ لہٰذا اس ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لایا گیا اور اس کو غسل اور کفن دیا گیا۔ جب لوگ اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو آسانی سے چارپائی بھی اڑ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے تو آگے ٹی وی کو لے جایا گیا اور پیچھے جنازہ چلا اور اسی طرح اس کو قبرستان لے جایا گیا۔ پھر قبرستان لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ تو لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر کے اندر دفن کر کے بند کر دیا، اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی کو بھی اس کے سرہانے رکھ دیا۔
اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ذرا سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، اگر اب بھی ہم عبرت حاصل نہ کریں تو یہ ہماری ہی بد نصیبی ہے۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی پکڑ سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ گناہوں پر سرکش ہو جاتا ہے، گناہوں پر اڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی سخت ترین پکڑ ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی پکڑ سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس پر ندامت کا احساس اور فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ تبھی ہم اللہ رب العزت کی پکڑ سے دنیا میں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار اپنے نیک بندوں میں فرمائے اور اپنے عذاب سے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس سبق آموز ویڈیو کو ہر مسلمان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکے اور ہر مسلمان اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور اسی طرح کے واقعات اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔